الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، شوال المکرم کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور تاریخ اسلام میں شوال المکرم کو بالخصوص غزوہ احد کے نام سے بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ احد یہ ایک پہاڑی جنگ ہے جو غزوہ جبل احد کے دامن میں ہوئی، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، آپ کو بھی شہادت اسی غزوے میں ہی نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ آتا ہے کہ غزوہ احد ہونے کے تقریباً 46 سال کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں میدان احد کے درمیان سے ایک نہر نہ کھدائی گئی، تو کچھ شہداء احد جو تھے ان کی بعض قبریں کھل گئی، تو اہل مدینہ اور کافی سارے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بالکل کفن بھی سلامت ہیں، جسم بھی سلامت ہے، جسم کفن سب تر و تازہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ سارے شہداء اپنے زخموں کے اوپر ہاتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور جب کسی کے زخم سے ہاتھ اٹھایا جاتا تو نیچے سے تازہ خون نکلنا شروع ہو جاتا، یعنی یوں معلوم ہوتا تھا کہ سارے پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اسی دوران اتفاق سے ایک شہید کے پاؤں پر بیلچہ لگ گیا، جس کی وجہ سے زخم سے تازہ خون بہنے لگا۔ تو اس کے حوالے سے آتا ہے طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 میں کہ یہ کون خوش نصیب تھے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خیر الشہداء، سید الشہداء، جن کو لقب عطا فرمائے گئے۔ تو پیدائش اور کنیت آپ کی، اس کے حوالے سے جو راج قول ہے وہ یہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے، اور بڑے ہی حسین و جمیل تھے آپ، اور خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا بدن، گول بازو، شعر و شاعری کے شوقین تھے، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا، سیر و سیاحت بھی کرتے تھے، شکار کرنا بھی آپ کا من پسند مشغلہ تھا۔ اور قبول اسلام کے حوالے سے جو آپ کا واقعہ ملتا ہے نا، بڑا پیارا ملتا ہے، مستدرک معجم کبیر کے حوالے سے اور مستدرک کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ شکار کر کے گھر واپس آئے، گھر واپس جیسے ہی آئے نا تو کسی نے بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی ہے، گستاخی کی ہے۔ تو آپ کو یہ سنتے ہی نا بڑا غصہ آیا، تو آپ نے فوراً کمان اٹھائی، ہاتھ میں پکڑی اور کعبہ شریف میں جا پہنچے، حرم شریف میں چلے گئے، اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا دین ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب گھر آئے نا تو پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تمہارا شمار قریش کے سرداروں میں ہوتا ہے، کیا تم نے اپنا دین بدل دیا ہے یا اپنا دین بدل دو گے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات بے چینی اور اضطراب میں ہی گزری۔
صبح ہوتے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس اپنی پریشانی کا حل چاہا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، اسلام کی حقانیت اور صداقت سرکار نے ارشاد فرمائی۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی، آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہاں تک کہ معرفت الصحابہ جلد نمبر 2 میں آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ بھی آتا ہے، آج کل بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے تو والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تو اپنے بچوں کے نام جو ہے نا والدین کے نام پر اپنے باپ کے نام کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی خاندان میں کسی سے کوئی محبت ہو تو اس طرح ان کا نام اپنے بچوں کے ناموں سے پھر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کے نام کے حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے تو ارشاد فرمایا میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اس کا نام رکھ دو۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ایسے پاکیزہ شخصیات میں سے ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی درخواست کو قبول فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں اصلی صورت میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو سرکار نے فرمایا آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ نے اصرار کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے کہ آپ بے ہوش ہو کر تاب نہ لا سکے، زمین پر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی شخصیت ایسی مبارک شخصیت ہے کہ آپ نے اسلام میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جیسے رمضان المبارک پہلے ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے ایک اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم جو ہے وہ آپ کو سنبھالنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اگرچہ اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی لیکن اس کو تاریخ میں سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا مارکہ غزوہ بدر میں آپ نے شرکت کی اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آپ نے بڑے بڑے مشرکین کے سروں کو کاٹ دیا اور آپ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اور غزوہ احد میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی 15 شوال المکرم 3 ہجری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ اور معرفت الصحابہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ نے 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج اپنے سر پر سجایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جب تشریف لائے نا تو سرکار نے خطاب فرمایا
وہ کتنا پیارا اور تاریخی خطاب ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حمزۃ یا عم رسول اللہ، یعنی اے حمزہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، واسد اللہ واسد رسولہ، اور اے حمزہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ یا حمزۃ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ آپ تو بھلائیوں میں پیش پیش رہنے والے ہیں۔ یا حمزۃ یا کاشف الکربات، اے حمزہ آپ رنج و ملال اور پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ ویا حمزۃ یا ذابن ان وجہ رسول اللہ، اور اے حمزہ آپ رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے ہیں۔ یہ خطاب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جنازے کے اوپر فرمایا۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، پھر ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی، یہ بھی آیا ہے، اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے تھے۔ یوں بھی آپ کو ایک منفرد فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ کا میزان جبل احد کے دامن میں واقع ہے۔